اور یہاں مسجد میں آ کے ذکر اذکار میں مصروف ہونا یہ جنت کے میوے کھانے کے مترادف ہے۔ حضور سید عالم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ فرتعوا کا معنی چرنا ہے، تو جو کھانے والی چیز ہے اس کو کھا لو، جو پینے والی چیز ہے پی لو۔ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں اور ان میں جنت کے میوے کھانا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المساجد ریاض الجنہ وذکر اللہ ارتاع۔ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا یہ جنت کے میوے کھانے کے مترادف ہے۔ تو آپ الحمدللہ اللہ کے گھر میں یہاں تشریف فرما ہیں اور ذکر کی محفل میں ہیں، تو گویا جنت کے باغ میں ہیں اور جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز حشر بندہ نامہ اعمال کھولے گا نا، لکھا ہوگا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا۔ بندہ حیران ہو جائے گا یہ کیا، میرے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں، دنیا میں غربت کی زندگی بسر کرتا رہا، تو میرے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر سونا۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئے گی میرے بندہ یاد کر اس وقت کو کہ تو نے دل کے اخلاص کے ساتھ فلاں وقت اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کی تھی، یہ اس کا ثواب ہے۔ ایک کھجور صدقہ اخلاص کے ساتھ کرنے کا ثواب جو ہے وہ احد پہاڑ سونا صدقہ کرنے کے برابر۔ تو احباب گرامی قدر تو بڑا صدقہ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے۔ اور جو میں نے مبارک آیا پڑھی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے یہ نوجوان جو ہیں یہ احساس رکھتے ہیں کہ کس موضوع کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے خود موضوع دے دیا، میں پتہ نہیں کچھ اور ہی بیان کرنا چاہتا، لیکن اس نوجوان نے زاہد قادری نے مجھے موضوع دیا کہ اس موضوع پہ آپ گفتگو کریں گے، اور یہاں بیٹھے ہی یہ موضوع مجھے انہوں نے دیا بھی اور پھر اعلان بھی کر دیا، مجھے پابند بھی کر دیا کہ اسی پہ رہنا ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی بنائی، زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کا یہ جو تسلسل ہے، یہ جو معاملہ ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ وہ یہ جانچنا چاہتا ہے خالق کائنات کہ میرے بندے دنیا میں جا کے کیا کرتے ہیں۔ احباب گرامی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور کیا میں اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندے کی تخلیق کا مقصد تو عبادت رب ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، یہ بنانے والے نے پنکھا بنایا ہے، بنانے والے نے اسپیکر بنایا ہے، یا کوئی بھی چیز، یہ گھڑی لگی ہے، یہ بنانے والے نے بنائی، اگر گھڑی چلے نہیں، ٹائم نہ بتائے، تو بنانے والی کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسپیکر آواز کو بڑھا کے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، بنانے والے نے اس مقصد کے لیے بنایا، یہ اپنا کام نہ کرے تو کس کام کا؟ پنکھا ہوا نہ دے تو کس کام کا؟
تو یہ بات آپ سمجھیں کہ ہم دنیا کے لوگ جو چیز بناتے ہیں، اگر جس مقصد کے لیے بنائی ہے وہ مقصد ہم پورا نہ کریں تو ہماری نگاہ میں وہ سکریپ ہوتی ہے، کباڑ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلتے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہاں دنیا کو حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے بس، اور اتنا ہی دنیا کے لیے ہمیں جینا چاہیے کہ جس سے ہماری ضرورت پوری ہو۔ باقی ہمارے اعمال جو ہیں وہ آخرت کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، گندگی کے ایک ڈھیر پر ایک مردہ بکری پڑی تھی، جسے ہم اپنی زبان میں روڑی کہتے ہیں۔ تو وہاں مردہ بکری پڑی تھی، مردار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تمہاری نگاہ میں اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر غور سے سن لو، اس دنیا کی پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں اس مردار سے بھی کم ہے۔ تو جس دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اس دنیا سے ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائیں گے۔ ہاتھ میں اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوگی وہ بھی اتر جائے گی، کوئی خاتون ہے اس نے زیورات پہنے ہوں گے وہ بھی اتر جائیں گے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں ہم نے مستقل طور پہ نہیں رہنا، پھر بھی ہم بھولے ہوئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا ہے، وگرنہ رب تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ بندوں کی آزمائش کے لیے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا گیا ہے۔ تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کی نجات ہو جائے گی اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہم نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ آزمائش آتی ہے، بسا اوقات رب تبارک و تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں۔ بسا اوقات بھوک دیکھ کر آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے اے انسانوں، ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، نقص مال کی قلت کے ذریعے سے، اولاد کی قلت یا اولاد نہ ہونے کے ذریعے سے، اور پھلوں کے نہ دیے جانے کی وجہ سے یا پھل دے کے پھلوں کی کثرت سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اس آزمائش میں جو بندہ پورا اترے گا نا اس کو بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کامیابی کی۔ اور وہ صبر کرنے والے کیسے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ ہر مشکل وقت پہ یہی کہتے ہیں
کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بھائی محمد علی صاحب کی پھر بات، میں پاس تو نہیں تھا جب ان کا وصال ہوا، یا چند دن پہلے وہ جو بیمار رہے، وہ آخری وقت تک اشاش بشاش تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ فوت ہونے سے چند منٹ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لے چلو، اب ٹھیک ہوں میں۔ تو اس بات پہ کہ ایک عرصے سے ان کی ٹانگ میں یہ ان کا چولہا جو ہے ہڈی اتری ہوئی تھی، وہ تقریباً پچھلے 2 مہینوں سے صاحب فراش تھے، لیکن انہوں نے شکوہ یہ نہیں کیا کہ میں مارا گیا ہوں، لوٹا گیا ہوں، ہائے میں کیا کروں، میں اٹھ نہیں سکتا، نہیں شکوہ کیا۔ تو بہرحال یہ صبر کرنا بھی جو ہے یہ نجات کی نشانی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک دے کر، پیاس دے کر، خوف کے ذریعے سے، مال نہ دے کر، مال دے کر، اولاد دے کر، اولاد نہ دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ اولاد دے کر آزمائیں گے، اولاد کی تربیت کیسے کی؟ اولاد نہ دے کر آزمائیں گے، یہ بندہ کیا شکوہ شکایت تو نہیں کرتا؟ نہیں سنا ان کی زبان سے میں نے تو کہ ہائے ہماری اولاد کیوں نہیں سنا ان کی زبان سے، بلکہ بسا اوقات کسی کی اولاد کو غلط کام کرتے ہوئے وہ دیکھ لیتے، کہتے اے جی اولاد نہ ہوئے تو چنگی۔ تو یہ اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو آخرت پہ ہماری نظر ہے یا نہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، میں ان کو پورے طریقے سے نہیں جانتا، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ اولاد کے حوالے سے ضرور آپ بات کیجئے گا کہ اولاد جو ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی اچھی تربیت، اور پھر اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا احترام اور عزت کرنا، کیونکہ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اے محبوب آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور پھر اسی کا تسلسل آگے آ رہا ہے، خصوصاً جب وہ تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں ہوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو انہیں اف بھی مت کہنا، مت جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ تسلسل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، اور ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی تو ان کی اولادیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ ایک بڑی مشہور حکایت ہے، ایک شخص کا بوڑھا باپ اس کے گھر میں تھا، وہ میاں بیوی تھے، اس کی بیوی نے باپ کے خلاف اسے اکسایا کہ یہ کھانستا رہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو کہیں اور جگہ پہ، کسی اور جگہ پہ چھوڑاؤ۔ تو وہ اپنے باپ کو اٹھا کے کاندھے پہ چل دیا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، ابھی چھوٹی عمر کا تھا، 10 11 سال 9 سال کا ہوگا۔ تو وہ دونوں باپ بیٹا، باپ اس کا اپنے والد کو اور بیٹا دادے کو لے کے جا رہے ہیں، ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے بٹھایا، ایک کمبل دیا اور کہا بابا آپ ادھر ہی رہو اب۔ تو وہ بیٹا سمجھدار نکلا، اس نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنے دادا کو دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا کیا تو نے؟ تو بیٹا کہتے ہیں ابا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو اسی درخت کے نیچے آپ کو چھوڑوں گا اور پھر یہ آدھا کمبل آپ کو دوں گا۔ تو وہ قسمت والا باپ تھا، اسے سمجھ آ گئی اپنے بیٹے کی طرف سے، اس نے اپنے والد کو پھر واپس اٹھایا، کاندھے پہ گھر لے آیا، اس کی خدمت کی، اور پھر خدمت کر کے یقیناً اس نے جنت کمائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ان میں سے ایک آمین کے حوالے سے صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آمین 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 آپ نے فرمایا ہے، کس بات پہ فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ کی طرف سے پیغام دیا
کہ جس نے اپنے والدین کو زندگی میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو یا وہ بندہ برباد ہو جائے۔ تو میں نے جبریل امین کی اس دعا پہ آمین کہا ہے۔ تو احباب گرامی، والدین کی قدر کیجئے، والدین کا احترام کیجئے، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ اگر وہ سختی سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں بھی اولاد کی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ احباب گرامی، پھر ہم جو بڑے ہیں اپنی اولاد کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ وہی جو بات ابھی میں نے کہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے اوصاف سکھائیں گے، اپنے بڑوں کا ختم درود ان کے سامنے کریں گے تو وہ بھی کل ہمارے لیے دعا کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے جاؤ بابا پیچھے مال چھوڑ دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنا تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جو ٹوٹے پھوٹے کلمات میں نے کہے ہیں ان میں سے جو درست ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی ہوئی ہے رب تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہمارے 11 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن آج ہماری خوش قسمتی کہ لاہور کا بہت بڑا علمی گھرانہ، ان کے چشم و چراغ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محبوب سلطان صدیقی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نہایت خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ اپنی موجودگی کا ذرا پتہ چلے، آپ کی موجودگی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا